وہاں معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے. تو جب آپ آخرت کی سطح پہ جا کے بات کریں گے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرض کفایہ ہے. اس سطح پہ جا کے چونکہ عذر وہاں پیش کرنا ہے. یہ دنیا میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی آپ نے اس کے لیے کتنی محنت کی تھی, تبلیغ میں کتنے دن لگائے تھے. وہ تو ہم ویسے تعارف کے لیے پوچھ لیتے ہیں نا کہ آپ نے تبلیغ کے لیے کتنے دن لگائے تھے. لیکن یہ کہ اصلاً تو یہ کوئی مواخذہ تو نہیں ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی آخرت میں ہے, مواخذہ آخرت میں ہے. اور وہاں تو پوچھا جائے گا نا. یہ جو 2 سوال ہیں, کون سا؟ ان عمر ہی فیما افنا, عمر کہاں فنا کی, اور ان شباب ہی فیما ابلا, جوانی کہاں ضائع کی. یہ سوچئے نا, یہ کس چیز سے متعلق ہوں گے؟ زندگی کے اصل مقاصد کیا تھے؟ اصل امنگیں کیا تھی؟ اصل مشن کیا تھا؟ جیتے کس خاطر تھے؟ نماز پڑھ کے بھی پہلے نمبر پر دعا کس چیز کے لیے مانگتے تھے؟ حج پر بھی جا کے کیا مانگا کرتے تھے؟ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے. اور زندگی کا بھی خاص حصہ جوانی, یوتھ, یعنی یوتھیا ہونے کا دور. اصل میں یہ بات سمجھ لیں, یہ مذاق کی بات نہیں ہے, میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا. یہ جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے یہ انسان کی زندگی کا کلائمیکس ہے. پہلی بات تو یہ طاقت, ہمت, جوش, جذبہ, یہ سب اسی عمر میں ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہے. 40 سال سے آگے جا کے بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں, زندگی اسے جکڑ لیتی ہے. بچے ہیں, ہاتھ پیلے کرنے ہیں بچیوں کے, گھر کی ذمہ داریاں ہیں, فلانا ہے, اب یہ نوکری اتنے سال ہو گئی ہے تو پینشن لینی ہے. اب بندہ بہت سوچ سمجھ کے تقریر کرتا ہے یار, اس طرح بندہ اتنی کھل کھلا کے جوشیلی تقریر نہیں کرتا, تو کام بھی جوشیلے نہیں کرتا. اور 12-13 سال سے پہلے کھیل کود کی عمر ہوتی ہے, اس میں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی نا, کھ پتہ نہیں ہوتا. اصل میں یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں انسان سب کچھ لٹانے کے لیے اور لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ جو شان ہے نا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ, یہ تو اس دور میں معاملہ بن جائے تو بن جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کے ساتھی بھی نوجوان ہی ہوا کرتے تھے. بلکہ یہ جو اصحاب کہف کا ذکر ہے قرآن مجید میں, 7 جو تھے وہ بھی ینگسٹرز تھے, نوجوان تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی, فتیہ تھے وہ. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو تھی جو تھی, لیکن قوم آپ کو نہیں پتا کیسی قوم تھی. وہ قوم کوئی یعنی ہماری قوم جیسی تھی. مہنگائی کر دی تھی نا, یہ ہو گیا نا, وہ جب انا لمدرکون, وہ جب آ گیا نا پیچھے فرعون آگے سمندر, اور موسیٰ مروا دیتا ہی. مطلب آرام سے پراٹھے کھا رہے تھے, تو نے یہ نیا جناب کٹا کھولا, اور اب آ کے ہم یہاں پھنس گئے, آگے پانی ہے اور پیچھے جناب فرعون ہے, اب تو مارے گئے. یہ قرآن مجید میں تو اتنی باتیں تورات پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے کیسی گستاخیاں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں, کہ بس یہی تمہاری لیڈری تھی, یہی یہاں تک پہنچانا تھا, تو نے اسی طرح برباد کرنا تھا ہمیں. یہ انداز تھا ان کا. تو وہ ایسی قوم تھی. لیکن وہ جو ان کے عاشق تھے, جو دل و جان سے جو ان پر ایمان لائے تھے, ان کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ پر ایمان لانے والے چند نوجوان ہی تھے. وہ جو مر مٹنے والے, پوری طرح جو ہے نا واری جانے والے, وہ چند نوجوان ہی تھے. تو وہاں بھی نوجوان کا ذکر آ گیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو خیر آپ کی اپنی عمر مبارک, جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا 40 برس تھی, اور اس کے بعد ابو بکر صدیق ہیں وہ 37 برس کے تھے. پھر تو باقی سب چھوٹے چھوٹے ہی ہیں نا. مصعب بن عمیر شاید بعض روایات میں 14 سال, بعض میں 20, حد سے حد 20 سال ان کی عمر تھی. تو یہ جو یوتھ ہوتی ہے یہ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ پوٹینشل ہوتا ہے چینج کا, انقلاب کا, تبدیلی کا. تو اس دور کے بارے میں علیحدہ پوچھا جائے گا. تو اگر بات صرف نمازوں کی ہوتی تو جتنی, میں صحیح بات ہے, جتنی شاندار نمازیں, اللہ والی نمازیں بڑھاپے کی نمازیں ہوتی ہیں, اتنی جوانی کی نہیں ہوتی. جوانی میں تو کبھی جناب یعنی منہ زور گھوڑے کی طرح خیال کبھی کدھر گھس جاتا ہے, کبھی کس کے جہاں چلا جاتا ہے, اس کو کہیں پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے. بڑھاپے میں تو بندہ یکسو ہو چکا ہوتا ہے, گھوڑا ہی نحیف ہو جاتا ہے. گھوڑے کو اب کچھ مطلب
चरने चुगने का शौक भी नहीं रहता, तो अब क्या उसने ख्याल का घोड़ा दौड़ाना है। तो असल में जवानी का इसीलिए कि भाई ये हौसले का, उमंग का, ये है जज्बे का दौर। इस दौर के बारे में पूछा जाएगा कि आपने, तो ये सवाल दर हकीकत उस हकीकी ईमान के एतबार से हैं। अब आप सोचिए इस लेवल पर आप क्या कहेंगे, ये कफाया है, ये दूसरे पर डालेंगे। अब यहाँ नोट कीजिए, इसलिए मैंने वो आयत तलावत की थी, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ये मुसलमानों से बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों से ये बात है। मैं वो तुम्हें तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाएगी। गोया वो तिजारत नहीं करोगे तो दर्दनाक अजाब में जा पड़ोगे। क्या है तिजारत? तो मिनून बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान रखो अल्लाह और उसके रसूल पर। अब देखिए ना, ईमान वालों से ये कहना कि ईमान रखो का क्या मतलब होगा? यानी आपका अभी कौल है, दिल में उतारो। ईमान की मेहनत की जरूरत है ना, तो ये यकीन की सूरत में हो, तो मिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह की राह में जहाद करो, अपने माल भी लगाओ, अपनी जानें भी खपाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम, ये बेहतर है तुम अगर जान सको, समझ सको। अच्छा, हमारी समझ क्या कहती है? बचाओ। हमारी समझ क्या कहती है? बचाओ। परवेज मुशर्रफ की समझ ने यही समझाया था ना कि ओह मैंने मुल्क बचा लिया। ठीक है, हमारी समझ ये कहती है बचाओ, और हिकमत दीन का तकाजा ये लगाओ। आप अगर लगाने वाले हो तो अक्लमंद हो। वमा, वो जो आते हैं ना कि वमन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दे दी गई उसे खैर कसीर दे दिया गया। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। ये बातें समझ में नहीं आती मगर अक्लमंदों को आती हैं। तो ये कहाँ पे ये मजमून आया? सूरह बकरा में, जिसके आगे पीछे इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मजमून है, अल्लाह की राह में लगाने और खपाने